ایک خاص ذکر میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنگ دستی نے مجھے گھیر لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فقر و فاقہ چاروں جانب سے مجھے گھیرا ہوا ہے، پریشانیاں ہر طرف سے مجھے گھیری ہوئی ہے، رزق بہت تنگ ہو گیا اور حالات بالکل سازگار نہیں ہیں، معاش کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ تسبیح نہیں پڑھتے جس تسبیح کی وجہ سے فرشتوں کے ذریعے سے رزق اتارا جاتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں وہ تسبیح کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، فرشتوں کی وہ تسبیح یہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں بخاری کی، اس میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، روزانہ صبح صادق کے وقت 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو. صبح صادق کے بعد کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ وقت بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں یا نبی اللہ، ایک وہ دور تھا کہ چاروں جانب سے ایسا لگتا تھا کہ فقر و فاقہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جب سے آپ نے تسبیح دی ہے روزانہ میں اس کو پڑھتا ہوں، اب ایسے محسوس ہوتا ہے، اب حالات یہ ہیں اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ وہ رزق رکھوں کہاں پر. اتنی دولت اللہ نے دے دی ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ وہ دولت رکھوں کہاں پر، خرچ کرو کہاں پر. اتنا اللہ نے نواز دیا. فرشتوں والی تسبیح، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس حدیث مبارکہ میں تو صرف صبح صادق کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، ورنہ ایک مومن کی تو شان یہ ہے وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہی جو الفاظ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، ان 2 لفظوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ابتدائی جو 2 لفظ ہیں یہ اتنے قیمتی ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے، یہ تسبیح ان تمام گناہوں کو صاف کر دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، بس اتنا سا لفظ، 2 لفظ سارے گناہوں کو دھل دیتے ہیں.